السلام علیکم۔ آج کی پتہ کی بات میں اپنے جو تمام سننے والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سننے والا کوئی ایک بھی ہو، میرا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک بھی سن لے تو وہ بھی کافی ہے، کسی کی لائف میں کوئی فائدہ اس کو آ جائے تو یہی چیز ہے، یہی کافی ہے۔ باقی یہ سن سیٹ ہو رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آ جاتے ہیں آج کی جو پتہ کی بات ہے اس پہ۔ تو یہ ٹارگٹ جو کرتی ہے یہ بات ان لوگوں کو کہ جو ٹین ایج میں، مطلب سے مراد ہے کہ جو ینگ لڑکے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 18-20، مطلب کہ اس تک پہنچ چکی ہے، تو وہاں جا کر ان کا جو شعور تو نہیں، مطلب کہ ان کا میچور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو، مطلب کہ ان نوجوانوں کو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا بہت فیل ہونے لگ جاتی ہے، تھوڑا اپنا آپ یا میرا تھوڑا بہت کچھ ہونا چاہیے، میری پہچان یا میری عزت، یا اس لیول پہ نہیں جو ایک لیول میچورٹی کا کہتے ہیں، لیکن وہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو میرا ان سب تمام چھوٹے بھائیوں سے، ینگ سے، نوجوانوں سے یہ مطلب کہ میرا یہ شیئر کرنے کا مطلب، یہ مشورہ ایک یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ نہ رہیں، چاہے وہ رشتے میں آپ کا کوئی بھی کتنا بھی کوئی قریبی ہو، آپ کبھی بھی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈپینڈنٹ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ کم سے کم آپ سے 20-25-30 سال بڑا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لائک وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، لائک کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کا۔ تو آپ جب ٹوٹلی ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک لائف کی ان کی سٹیج ہوتی ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے، ان کی سوچ جو ہے، ان کا جسم جو ہے، ہر چیز نے ویک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ٹوٹل ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں پہ، تو وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بالکل نہ ایک جگہ پہ جا کے ایک قسم کا ایسے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہ سمجھ لگنے والی سچویشن بن جاتی ہے کہ جب جو ہے وہ آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ خود کی پہچان اور یہ سب چیزیں چاہتے ہیں، اور جس پہ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ شخص جو ہے وہ اس ٹائم تک صرف اور صرف خود کا ہی کر سکتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذہنی، جسمانی اور ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ویک ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ وہیں تک خود تک ہی اپنے تک ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں میرا بات کرنے کا آپ لوگوں سے مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ مت رہیں، اور یہ چیزیں ساری ڈپینڈ کرتی ہیں ایک انسان کے اس بات پہ کہ جہاں سے وہ، مطلب سے مراد ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، تو یہ چیزیں وہاں سے جنم لیتی ہیں، وہاں سے مطلب کہ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اگر ایک والد ہے، اسے پتہ ہے کہ یار ایک نہ ایک سچویشن پہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ ہر چیز جواب دے جانی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ نوجوان ہے اس کو اسی ٹائم سے، مطلب سے مراد ہے کہ کسی نہ کسی ذمہ واری میں، کسی نہ کسی چیز میں انوالو کیا جائے، تاکہ بعد میں جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں یا آنے والے وقتوں میں وہ اس چیز کو لے کے جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ ہم پہلے بہت لاڈ پیار کر کے رکھتے ہیں، جیسے ہی ہماری والدین کی بات کریں، جیسے ہی ہماری عمر بڑی ہوتی ہے تو ہمارے میں ویسے چڑچڑا پن اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم تب جا کے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس اب خود کرو اور یہ چیزیں خود سنبھالو اور یہ چیزیں یہ وہ۔ تو سچویشن جو ہوتی ہے وہ ساری اور ساری جو بات ہوتی ہے وہ تربیت پہ بیس کرتی ہے، وہ اس بنیاد پہ بیس کرتی ہے۔ اب اگر آپ بیس بنیاد اچھی بنا رہے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتنا جو ہے نا وہ اس چیز میں آگے نکل چکا ہے، یا کتنا وہ کام کرتا ہے، کتنا ہارڈ ورکنگ ہے، وہ اس نوجوان کو، اس بچے کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور وہ کر رہا ہوگا۔ لیکن آپ اس کی بیس ایسے بناتے ہیں، آپ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان دا اینڈ جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ بس یار اب خود کرو، اور خود جب کہ اس کی بیس وہ ایسی بن چکی ہے کہ وہ ہارڈ یا ایسی چیزوں کی طرف نہیں جا سکتا، وہ نہیں کر سکتا، جو وہ بالکل ہی مینٹلی طور پہ جب آزاد ہی نہیں ہو سکتا، کہ ذہنی طور پہ اس چیز کو اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کروا سکتا کہ یار تم نے اپنی لائف کے لیے خود سٹینڈ لینا ہے، تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے،
باقی جو ہے نا وہ تم نے سپورٹ کرنی ہے، سب کا ساتھ دینا ہے، سب پہ احسان کرنے ہیں، سب کو جو ہے نا وہ راضی رکھنا ہے۔ مطلب سے مراد ہے کہ اگر 5-10 منٹ بھی یا کسی کوئی اپنی لائف میں سے کسی کو بھی کوئی تھوڑا بہت وقت دینا ہے تو اس پہ احسان کرنا ہے اس وقت میں، نہ کہ جو ہے نا وہ جا کے بیٹھ کے جو ہے اگلے کو پریشان کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں اس ٹائم پہ بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ جب انسان کا جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود ایک تربیت یافتہ ہو۔ تو میری اکثر باتیں آپ نے یہ سنی ہوگی کہ آ جا کے وہیں پہ ختم ہوتی ہیں کہ تربیت پہ ختم ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے جو سمجھ لگی ہے وہ یہی ہے کہ تربیت اور ترتیب اور سلیقہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ ساری باتیں تربیت میں ہی آ جاتی ہیں، ترتیب بھی تربیت میں آ جاتی ہے، سلیقہ بھی تربیت میں آ جاتا ہے، وقت کے ساتھ چلنا بھی تربیت میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جو خود تربیت یافتہ ہیں وہ ہی آگے اگلی نسل کی تربیت کر سکتے ہیں، وہی ویسے احساس کر سکتے ہیں، ویسے خیال کر سکتے ہیں۔ اور دل کا یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں کہ ہم دل کے اچھے ہیں آپ کے ساتھ، ہم دل کے آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ کوئی کسی کا دل تھوڑی نکالتا ہے، یا دل دے کے دل سے تو دعا کی جاتی ہے۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں، میں دل سے مخلص ہوں، اور جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ جناب علی، وہ جو شخص ہوتا ہے، جب اس پہ ٹائم آتا ہے جو کہتا ہے میں دل سے دعا دیتا ہوں، جب کوئی چیز دینے کا وقت آتا ہے، چلو چیز کو تو چھوڑیں، ویسے مطلب کہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے بات دینے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اس سے نہیں دی جاتی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی لائف جو ہے نا وہ مشکلات میں ڈالیں، ان چیزوں میں پڑیں، میں وہی کیا سمجھا رہا ہوں نوجوانوں کو کہ ان چیزوں پہ مت رہیں، بالکل بھی ڈپینڈنٹ مت رہیں، بالکل بھی ڈپینڈنٹ رہنے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک سٹیج پر جا کے آپ کو ہوش آئے گی، اور تب جو ہے آپ بہت ہی بری طرح سے پھنس چکے ہوں گے، نہ آپ جو ہے نا وہ نکل سکیں گے، اور آپ ایک ایسی سچویشن میں کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس سچویشن میں آپ کے وہی آپ کے مطلب کہ ہوں گے لوگ جنہیں آپ بہت عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، وہی لوگ نہ آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، نہ آپ کی نظر میں وہ صحیح ہو آپ کو لگ رہے ہوں گے۔ تو غلطی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی بچے کی نہیں ہوتی، بچے کو پیدا کرنے والے کی ہوتی ہے۔ مطلب سے مراد ہے، پیدا سے مراد ہے کہ جس کے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ اسے ماحول دیتے ہیں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ اپنا ہم غلط ہیں تو ہماری اولاد بھی غلط ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسا ماحول انسان دیتا ہے نا تو ویسا ہی وہ بچہ جو ہے وہ 100% ویسا ہی آپ کو رسپانس دیتا ہے۔ تو بات تھوڑی بہت جو ہے نا وہ والدین کی بھی بیچ میں آ گئی، لیکن میرا مین ٹارگیٹ جو تھا جس سے میں پھر ایک بار سے سلپ ہو گیا وہ یہ تھا کہ نوجوانوں کو کہ اپنا جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ، یہ ہر کوئی آپ کو بولتا ہوگا کہ ڈپینڈنٹ مت رہیں، ڈپینڈنٹ مت رہیں، تو پریکٹیکل لائف میں ڈپینڈنٹ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کچھ بھی ہو، چاہے آپ روکھا سوکھا کھاتے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی ایسا ہو، جوان بندے کو ویسے کچھ نہیں پتہ لگتا، آپ جو ہے وہ اپنا سیپریٹ رکھیں، اپنی پرائیویسی آپ کی ہر بات میں ہونی چاہیے۔ تو والدین کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس چیز میں، تبھی میں والدین کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں، کیونکہ والدین اس سٹیج پہ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے ان کو ماحول دے سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹا ایسے بننا ہے، ہم اسی وجہ سے آپ کا جو ہے نا سیپریٹ یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ خود سے ہی ہر چیز کو فیل کرنے کا، محسوس کرنے کا، سوچنے کا جو ہے نا آپ کو ایک احساس، ایک وقت ملے، ایک ان چیزوں کو میں آپ جو ہے نا غور کریں، ان باتوں پہ آپ کو بادام نہ کھانے پڑیں، آپ اپنے دماغ سے ہی سوچ کے جو ہے نا آپ ان باتوں کو ہینڈل کریں، اور جو ہے نا وہ ایک ہوشیار اور ایک ذہین انسان بنے جو کہ اپنی آنے والی مستقبل کی لائف میں، زندگی میں بہترین فیصلے کر سکے وقت پہ، اور کسی کے کام بھی آ سکے۔ تو بس میرا بات کرنے کا یہ مقصد مراد نوجوانوں کے لیے تھا، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔